6 ہفتے کا ٹائم دیا گیا 3 ریفرنسز بنانے کے لیے اگینسٹ میاں نواز شریف۔ بینکنگ کا کوئی کیس جو ہے وہ نیب ڈائریکٹلی ٹیک آن نہیں کر سکتا۔ ریمارک آیا کہ آج نیب ہمارے لیے فوت ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں بہت ہی خاص مہمان ہیں جناب چودھری قمر الزمان صاحب، جو ایکس چیئرمین نیب ہیں، سیکرٹری داخلہ بھی رہے ہیں، اور بھی انہوں نے بیوروکریسی میں بہت اعلیٰ عہدوں پہ اور اہم عہدوں پہ کام کیا ہے۔ چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کو وقت دیا۔ اور میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ چیئرمین نیب تھے، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو پاناما کیس 2016 میں ایمرج کے آیا، ایک رپورٹ آئی کہ 300-400 لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو کیا صورتحال بنی کہ آپ کو کہا گیا سپریم کورٹ طلب کر کے کہ جی اس پہ انکوائری کریں اور اس پہ ریفرنس بنائیں؟ جو آپ نے سوال کیا ہے سپریم کورٹ میں پیشی کے حوالے سے، جی وہ جب سپریم کورٹ میں 5 ممبر بینچ کے سامنے پروسیڈنگز ہو رہی تھیں تو مجھے بھی وہاں پہ پیش ہونے کا موقع ملا، اور وہاں مختلف جو کنیکٹڈ چیزیں تھیں پاناما سے، پاناما کیس سے، ان کے بارے میں سوال جواب ہوئے۔ اور ان میں ایک جو سوال تھا کہ آپ نے پاناما کیس کی انکوائری کیوں نہیں شروع کی ہے؟ تو میرا موقف آفٹر ڈیو ڈیلیبریشنز اور لیگل ایڈوائس کے بعد یہ تھا کہ پاناما کی انکوائری بذات خود ایک کرمنل انکوائری کے طور پہ رائٹ اوے ٹیک اپ نہیں کی جا سکتی تھی، اور یہ ایک ایسا سول میٹر تھا جس کو پہلے ایک سول جو ہے انکوائری بورڈ یا انکوائری کمیشن دیکھتا، اور اس کے اندر جو مختلف ریگولیٹرز ہیں، یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، SCCP، یہ ادارے چونکہ کاروباری معاملات اور مختلف قسم کے جو اوفینسز ہو سکتے ہیں وہ اگر پرائم فیشائے اس کو اسٹیبلش کریں تو مجھے پھر ان کو لکھنا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے۔ میں اس کی آپ کو مثال یوں دیتا ہوں کہ بینکنگ کا کوئی کیس جو ہے وہ نیب ڈائریکٹلی ٹیک آن نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، بلکہ چونکہ بہرحال وہ قانون میں بھی ہے کہ بینکنگ کا کیس، ایک مثال دے رہا ہوں، تبھی نیب جو ہے کمپیٹنٹ ہے ٹیک اوور کرنے کے لیے جب سپریم کورٹ کی طرف سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ہمیں اس کے حوالے سے لکھا جائے، کیونکہ اس سے ہماری جو کرمنل انویسٹیگیشن ہے اس سے پہلے مختلف مراحل ہیں جو اسٹیٹ بینک کے لیول پہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو اسی تناظر میں یہ جو پاناما والا معاملہ تھا وہ بھی چونکہ میرے پہ قانونی بندش تھی کہ ہم جب تک کہ ریگولیٹر جو ہے، مثال کے ریگولیٹر اگر کوئی منی لانڈرنگ کا کیس ہے تو وہ اسٹیٹ بینک کا ایک سیٹ اپ ہے، FMU وہ ہمیں کہے گا، یا اگر کوئی ٹیکس چوری کا کیس ہے تو پھر ہمیں FBR کہے گا، اگر کمپنیز لا کی کوئی وائلیشنز ہیں تو SCCP، اور میں نے بلکہ وہاں یہ بھی سبمٹ کیا کہ ہندوستان میں جو پاناما کے اندر کچھ 750 لوگوں کے نام آئے تھے، پاکستان میں شاید 400 کے قریب تھے، تو ہندوستان نے وہاں پہ ایک سول کمیشن بنایا تھا جس کو ہیڈ کر رہا تھا
ریزرو بینک آف انڈیا کا جو وائس ان کے گورنر ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو تھے وہ ممبران تھے ان کے چیئرمین ایف بی آر ایکویولنٹ اور ان کے ایس سی سی پی، اور اس کے اندر انہوں نے سی بی آئی کو اس کمیشن میں شامل ہی نہیں کیا، کرمنل بورڈ آف انویسٹیگیشن جو انڈیا کا ہے۔ تو بہرحال ان ساری وجوہات کی وجہ سے میری سبمیشن یہ تھی بینچ کے سامنے کہ اس کو جو ہے رائٹ اوے ایز اے انکوائری، ایز اے کرمنل انکوائری نہیں ٹیک آن کیا جا بینچ کے ایک اس وقت ممبر تھے، مجھے یاد پڑتا ہے جہاں تک، جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب، انہوں نے کہا تھا نیب آج ہمارے لیے فوت ہو گیا ہے، یہ انہوں نے کس تناظر میں کہا تھا سر؟ وہ بیک گراؤنڈ تو یہی جو گفتگو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے، تو وہ اس میں ان کا یہ بلکہ ایک بہت ہی وہ پھر مشہور جملہ بن گیا ان کا، چونکہ جب میں نے سبمٹ کیا کہ یہ جو انکوائری نیب والی ہے وہ اس سٹیج پہ نہیں بنتی، اور میں نے ان کو یہ بھی ریمائنڈ کرایا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس معاملے کو آلریڈی ہمیں وہاں پہ نیب کو بلا کے، باقی بھی سارے جو محکمے تھے ان کے سربراہان کو بلا کے اس کو وہ کافی جو ہے سیر حاصل ڈسکشن کے بعد وہ میرے ویو پوائنٹ سے ایگری کیا ہے کہ یہ پہلے ان کو کام کرنے دیں، ایف بی آر کو، اسٹیٹ بینک کو، باقی اداروں کو، اس کے بعد جو ہے وہ اگر کوئی چیز نکلے تو پھر وہ لکھیں گے نیب کو، تو نیب ٹیک آن کرے گا۔ تو یہی میں نے سبمیشن جو ہے وہ بینچ کے سامنے پیش کی، تو اس کے اوپر یہ ریمارک آیا کہ آج نیب ہمارے لیے فوت ہو گیا ہے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود جب جے آئی ٹی کی انکوائری کے بعد وہ ڈائریکشن پھر نیب ہی کو دی گئی کہ آپ یہ ریفرنس جو ہے اس کو کورٹ میں لے کے جائیں، تو نیب پھر زندہ ہو گیا نیب اپنا کام، جی نیب اپنا کام کر رہا تھا اور کرتا رہا، اور وہ اس معاملے میں نیب نے کوئی اپنی جانب سے کوئی زیادہ انپوٹ نہ دے سکا، چونکہ وہ پھر ہائر جوڈیشری سپریم کورٹ کے لیول پہ اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈیل کیا گیا۔ تو نیب کو آج کل بڑے تجزیہ نگار کئی ہیں، کچھ سیاسی لوگ ہیں، وہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی نیب نے کچھ کیا ہی نہیں، جی آگے بھیج دیا۔ کیا نیب کا اتنا ہی رول سپریم کورٹ نے متعین کیا تھا؟ ہاں طارق صاحب، تاریخی اعتبار سے کچھ چیزیں ہیں جن کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے، اور اس میں نیب کو جو ہے ٹوٹل ان ریٹن آرڈرز 6 ہفتے کا ٹائم دیا گیا 3 ریفرنسز بنانے کے لیے اگینسٹ میاں نواز شریف the then پرائم منسٹر، اور ایک چوتھا ریفرنس اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بھی بنانے کو کہا گیا یا کورٹ میں سبمٹ کرنے کو کہا گیا، چونکہ اس کی بقول وہ ساری جو انکوائری انویسٹیگیشن تھی وہ جے آئی ٹی کر چکی تھی، اور نیب کو اس حوالے سے صرف ایک، اگر میں وہ پرانا ایک وہ استعمال کروں اصطلاح کہ پوسٹ آفس کے طور پہ ہی جو ہے وہ رول ادا کیا گیا۔ تو پھر یہ تنقید تو پھر نیب پہ نہیں بنتی، تو اس وقت کے سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ یہ کیس بنتا ہے نہیں بنتا، انہوں نے بس۔ تو ایک بڑی کنٹروورسی سر کریٹ ہوئی تھی جے آئی ٹی کی تشکیل پہ، ظفر حجاجی صاحب کی بھی بہت سی چیزیں ریکارڈ پہ آئی ہوئی ہیں، اور آپ نے کسی اور کو نامینیٹ کیا تھا نیب میں سے کسی افسر کو، بعد میں آپ نے بھی چینج کیا۔ تو یہ کہ کوئی ٹیلی فون کال آئی تھی آپ کو، سپریم کورٹ سے آئی تھی یا کسی اور مقام سے آئی تھی؟ جے آئی ٹی
کافی ایک کنٹروورشل جو ہے معاملہ رہا، اور اس کے اوپر کچھ محکمہ جاتی جو ہیں سربراہ، تو وہ اس سے ان کو کافی جو ہے وہ ایک ایسا دور بھی دیکھنا پڑا which was quite heavy upon them. تو اس کی کوئی کانسٹیٹیوشن کسی، میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ بیسڈ یا جو ایک کمپلیٹلی ایک انڈیپینڈنٹ فورم کے طور پہ کی جاتی، اس میں کافی چیزیں وہ فیلنگ تھیں.